اور پھر اس کے بعد آپ ایک رائیونڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایون فیلڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. جب شہباز شریف صاحب کی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ٹھیک ہے یا ان کا ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب پورے پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، انہوں نے کہا کہ عوام میں کوئی نہیں بی بی نہیں. آپ آج مجھے کہہ کے دکھائیں نا کہ بزدار صاحب نے غلط کیا ہے. آج مجھے کہہ کے دکھائیں کہ ذرا اسد عمر صاحب کو نہیں تو وہ ان کے فواد چودھری بولتے تو ہیں بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے نہیں بات کی. نہیں کہیں نہ کہیں جو سمجھتا ہے پارٹی میں بات کہیں نا شوگر کمیشن نے کہا ہے، کہیں نا کہ اسد عمر کو نکالیں، کہیں نا خسرو بختیار صاحب کو وہ مافیا کا حصہ نکالیں، کہیں نا ندیم بابر صاحب کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی ریڈ لائن خود کھینچی ہوئی ہے اور اس کو حق ہے کھینچنے کا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا رانا صاحب کسی کرائسس میں آئے، مشکل میں آئے، پریشانی میں آئے. ہر کسی نے اپنی مختلف ڈیفائن کی ہے. حق میرا اپنا حق ہے، میرا اپنا سچ ہے. کسی بندے سے پوچھ لیں، ایک بندہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مبینہ طور پر کرپٹ آدمی، اس سے پوچھ لیں، وہ بھی سچا ہوگا اگر اس کی سنیں تو صحیح نا. ہر بندے نے اپنا حق بنایا، ہر بندے نے اپنا سچ ہے، ہر بندہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، ہر بندے کی اپنی ریڈ لائن ہے، ہر بندے کے لیے اپنا ہے، یعنی اپنی خوبیاں اگلے کی خامیاں. یہ نہیں. اور اس میں ہم سارے کمزور لوگ ہیں، انسان کمزور انسان ہے. ہم ایک جگہ پہ آ کے ہماری بس ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنے میں مجھے کوئی اللہ معاف کرے کسی سے دشمنی یا کسی اور کو دشمنی ہوگی. آج بات یہ ہے کہ ملک بڑا ہے کہ نہیں ہے، یہ جس کاز کے لیے ہم چل رہے ہیں وہ بڑا ہے کہ نہیں. اچھا اب یہ ملک کیونکہ وہ سوال میں جو آپ سے میں نے کیا تھا وہی میں رانا صاحب کی طرف لے جاتی ہوں کہ یہ اب ملک کی جب بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ملک کا نکلنا ہے، میری پارٹی کا، میری حکومت کا نہیں ہے. تو پھر اپوزیشن کو کیا اس سے مسئلہ ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی یہ قانون سازی تو پھر اپوزیشن ذمہ دار ہوگی ملک کو بلیک لسٹ میں لے کر جانے کی. تو رانا صاحب اب یہ پھر اگلے ہفتے مشترکہ اجلاس بلا کے حکومت آپ کو لگتا ہے کر جائے گی؟ دیکھیں مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلا کے مشترکہ اجلاس میں جو پارٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ تو بڑی واضح ہے اور مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی اکثریت ہے. اب اس اکثریت کو کس طرح سے اقلیت میں بدلا جاتا ہے یا نہیں بدلا جاتا، ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ قائم رہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اگر یہ بھرپور اپنی کوشش کرتی ہے اس اکثریت کو ڈیفیٹ کرنے میں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی جس طرح سے بھٹی صاحب نے بات کی ہے. تو پھر جو ہے وہ باتیں تو ساری سامنے ہوتی ہیں لیکن بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا. اب انہوں نے 3-4 چیزیں شوزب صاحبہ کے حوالے سے کی ہیں کہ وہ کر کے دیکھیں نا ذرا. وہ ایک ان کی ہے بڑی ان کی پرانی ورکر تھی، غالباً اس کا نام ہے عظمیٰ کاردار. تو اس نے کی تھی نا باتیں، وہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں. کوئی ایسی بھی قابل اعتراض باتیں نہیں ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ ٹیلی فونیکلی کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے نا ہر کسی کی جو ہے وہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ کسی کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتی ہے، کسی کی اپنی جماعت کی لیڈرشپ کی طرف ہوتی ہے، کسی کی دوسری طرف ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بائی ہوک اور کرک یا بھٹی صاحب کی مدد لے کے جو ہے وہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں جو ہے وہ بدلتی ہے. اور ویسے یہ کمال ہے ویسے بھٹی صاحب کے پاس ہی اور کسی کے پاس ہے نہیں. تو اگر تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا نظر کرم بھٹی صاحب پھر تو نانا بھائی اگر تو دیکھیں نا ملک کا مسئلہ ہے، فیٹف کا مسئلہ ہے، میں تو پھر مدد کروں گا. پھر تو ٹھیک ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل فیٹف بل کے خلاف نہیں ہیں. فیٹف کے یہ 2 بل جو ہیں ان بلز کے اوپر ہمارے کچھ اعتراضات ہیں. اس سے پہلے فیٹف کے تقریباً میرا خیال ہے 5 بل جو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں، وہ بھی فیٹف کے بل ہی تھے. تو معاملہ تو یہ ہے کہ لیجسلیشن کے اوپر فیٹف لیجسلیشن کے اوپر اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ہم نے پہلے بھی کی ہے، اب بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو لیجسلیٹو بل ہے
اس میں جو نقص ہے ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کے جو ہے وہ ایفیکٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو وہ دور کر لیں. اگر وہ دور اب کر لیتے کوئی شرط کے بغیر کوئی نیب امینڈمنٹس اور یہ وہ نہیں تھی، اس کے بغیر بھی 5 بلز جو ہیں وہ منظور کرائے، اس کے باوجود 5 بل پاس ہوئے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی پاس ہو رہے ہیں. صرف ہماری جو امینڈمنٹس ہیں اس میں 3 امینڈمنٹس ہیں غالباً جو گورنمنٹ نے نہیں مانی، اس کے علاوہ کو 12-13 امینڈمنٹس ہیں ان کو تسلیم بھی کیا ہے اور وہ ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں. صحیح، 3 امینڈمنٹس ہیں اس میں، وہ ہو جائیں تو پھر یہ بھی پاس ہو جائیں گے. تو کنول صاحبہ ایک تو یہ اس کا جواب دے دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی شرائط نہیں رکھی، اور 9 ووٹوں کی برتری اپوزیشن کے پاس ہے اس مشترکہ اجلاس کے اندر بھی، تو اکثریت اپوزیشن کی اقلیت میں کیسے تبدیل کریں گے؟ وہ جیسے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ہوا یا بھٹی صاحب کی خدمات حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے 4 پوائنٹس میں جواب دے دوں کوئکلی. ریڈ لائنز اگر ڈسپلن آپ کراس کرتے ہیں، ہر ادارے کا ہے، ہر پارٹی کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے ڈسپلنری جو کمیٹیز ہیں یا جو آپ کے اندر ادارے ہیں وہ ظاہر حرکت میں آتے ہیں. اور اسی طرح اسٹیٹ کا ڈسپلن بھی ہے، اسٹیٹ سے وفاداری بھی ہے. وہ لائنیں نہ کوئی کراس کرتا ہے، نہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نہ اجازت دیتے ہیں. نمبر 2، اور یہ سیم ہولڈز فار آپ کی کورٹس. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی ایک اسٹیٹ کے جتنے بھی اداروں کی سینٹٹی ہے وہ ہم کراس نہ کرنا چاہتے، نہ کرنے دیں گے. باقی جہاں تک انہوں نے کہا جی امینڈمنٹس، دیکھیں جب تک ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں، جہاں تک ہو سکتا تھا اسٹریچ، وہاں تک انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھی ہے. اس کے بعد یہ 34 ترامیم انہوں نے مانگ لی. 38 نیب کے آرڈیننس میں جو 38 ٹوٹل ہیں آرڈیننس کی شکیں، ان میں سے یہ کہتے ہیں جی یہ NRO+ کی کاپی ہے، یہ میری یا میری پارٹی کی دیوی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دیوی ہے، جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا جو ایکٹ ہے، عاملہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، اس میں سے ایک تو نیب کا لفظ نکال دیا جائے. نیب ایز اے ادارہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن یا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ ان کی جو جماعت ہے 2010 میں جس وقت انہوں نے یہ بنائی تھی شکنگ، یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ خود ہی ڈالا تھا، اس وقت نہ ہیومن رائٹس کا ایشو آیا، نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوا. 2020 میں جس وقت ٹیٹیوں کے کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جس وقت منی لانڈرنگ پہ شور مچا ہوا ہے اور فیٹف کے بل کی جب بات آ رہی ہے، اس وقت انہوں نے کہا جی پہلے یہ اے رولے مکاؤ نہ سانو تے کلیئر چٹ دیو پھر تسی اپنی گل کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک دو چیزیں ترامیم مان لیں. اب 5 سال تک جی وہ جو مختلف ترامیم انہوں نے دی، 5 سال سے پچھلے سارے کیس حلال کر دیں، کسی کو مت پوچھیں. 5 سال سے پچھلی تو کسی کی لیکن دونوں کا نا بڑا ایکسٹریم، بڑا کانٹراڈکٹری ویو ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم نے شرائط رکھی ہی نہیں ہے، میں نے ساری سرے سے اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ جو ہے کہتی ہیں کہ ساری باتیں سنی، مجھے ذرا 1 منٹ دے میں جواب دے دوں. پہلے تو جی 5 سال پرانی، 5 سال تک جو بھی ہوا ہے اس سے پیچھے سب معاف کر دو، عام چھٹی دے دیں. یہ پہلی ترمیم کہتی ہے کہ 16 نومبر 1999 سے پیچھے والے بھی تمام کیسز فارغ کر دیں. 1 ارب سے نیچے کی جو رقم ہے وہ منی لانڈرنگ میں آپ ڈالیں ہی نہ. میں نے تو زندگی میں خدا کی قسم 1 ارب نہیں دیکھا. میں نے دیکھا فلموں، ٹھیک ہے، میں نے نہیں 1 ارب دیکھا، یا تو خربوں کی باتیں فلموں میں دیکھا نا. میں نے نقلی نوٹ بھی نہیں 1 ارب کے دیکھے ہوں گے. تو آپ مطلب سوچیں کہ یہ اتنا بڑا مسودہ ہے. یہ ہے آپ کی ملک کی اس اشرافیہ کے کٹھے چھٹے جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے ماشاءاللہ لوٹتے رہے، بالکل لیٹر ان اسپرٹ میں. اور آپ کو میں ایک مجھے ایک بات پوری کرنے دیں، وہ رہ جائے گی ڈسکشن رہ جائے گی، پھر کہیں اور نکل جائیں گے. اس کی ڈیٹیل بتانے دیں. اس میں یہ امینڈمنٹ پرپوز ہم نے کی نہیں ہے فیٹف کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں. یہ آلریڈی اسی طرح ہی چل رہی ہے. 10 سالوں سے یہ انہوں نے ٹیبل نہیں کی. 2012 میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا، 18 میں دوبارہ گیا. اور وجہ کیا ہوئی؟ اس میں ڈان لیکس کا بھی مسئلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ اس کے بعد ہمیں جو یہ بھگتنی پڑی ہے. اب یہ وہ امینڈمنٹس اٹھا کے لائے ہیں جو ان کی اپنی ڈالی ہوئی ہیں، اور جس پہ یہ کیونکہ 34 جو انہوں نے دی ہیں کہ جی یہ سب کو معافی دے دو، ہمارے سارے اوپر والوں کو، جو اس ملک سے گیا ہے وہ جانے دو. تو آپ صرف یہاں سے نیب ہٹا دیں، نہیں ہٹا سکتے، نہ ہٹائیں گے. اچھا، وہ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں جو آج کل ان کے سرکردہ APC کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، آل اپوزیشن پارٹی کانفرنس ہے، یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے اس میں یہ اوقاف والا یہ وقف پراپرٹیز کا ہے اسلام آباد کا، اس پہ ان کو اعتراض ہے.
اب آپ سمجھ جائیں کہ کیوں اعتراض ہے. وقف پراپرٹیز میں اگر آپ کے پاس مدرسوں کی یہ چیزیں آپ نے بتا دی, کہاں سے آئے, وہ کہتے ہیں اس کو چلیے یہ تفصیلاً آپ نے بتا دی, لیکن میرا سوال یہ ہے ساری شکیں ہیں سعدیہ, ایک منٹ, فیٹف کی ریٹن شکیں, ریٹن ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس پہ ہم نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک بات اور صرف ان سے پوچھ لیں, پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن پیپس کہتے ہیں, اور جو ہمارے جیسے ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں, 31 جولائی کو اور 31 دسمبر کو ہم نے اپنے ریٹرنز جمع کرانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. کیسے آپ لوگ اتنی مہربانی کر کے, اور 5 سال پیچھے والی آپ کی ساری سلپس اور جو پیسوں کی ڈیٹیلز ہیں وہ غائب ہو گئیں, دنیا سے اٹھ گئیں. اس کا مطلب ہے کہ سارے اداروں کو آپ نے ہائی جیک کیے رکھا اور اپنی مرضیاں کرتے رہے. لیکن صاحب 1 ارب ہو, 1 ارب سے کم کی رقم ہو, جتنی بھی رقم ہو وہ انہوں نے چلیں تفصیلاً بتا دیا, ثابت کیا ہوا ہے آج تک؟ میرا تو سوال یہ ہے, میں تو آپ سے بھی پہلے کتنے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ بھائی جو لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, اب رانا صاحب پہ جو کیس بنایا مجھے بتائیں نا وہ کدھر گیا؟ ثابت کیا ہوتی ہے یہاں پہ چیز؟ کون سے کیسز بنائے جاتے ہیں, کون سے مقدمے ڈالے جاتے ہیں, کون سے الزامات لگائے جاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں. دیکھیں کس کی؟ اور ایم ایل اے کا رانا صاحب پہ تو ایک بھونڈا سا کیس بنا کے لیگل اسسٹنس کا بل, بھٹی صاحب سے 1 منٹ صرف آدھا سیکنڈ لیتے ہیں. پتہ لگا ایم ایل اے وومن پاور میوچل لیگل اسسٹنس کے بل پہ کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ جس وقت وہ اپروو ہو جاتا ہے ایکسٹریڈیشن, آپ پھر واپس بھی لائیں گے اور پیسے بھی واپس آئیں گے. کیوں انہوں نے یہ بل کیوں نہیں پاس کیے, کیوں نہیں حکومتوں سے ملے, کیوں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاس نہیں ہونے دیا؟ چلیں ٹھیک ہے, 10 سال ہو گئے ابھی تک. چلیں میں ایک بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور رانا صاحب سے یہ جو اے پی سی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو کہا جا رہا تھا کہ محرم کے بعد ہوگی, اور مریم بی بی نے بھی کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے گو ہیڈ ہے, گرین سگنل ملا ہوا ہے کہ آپ مولانا صاحب کی سربراہی میں جائیں, اے پی سی کریں. وہ کیا بنا اس کا اور وہ کب ہونے جا رہی ہے, ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب اے پی سی کر رہے ہیں اب محرم کے بعد؟ دیکھیں یہ جو 34 ترامیم کی 38 ترامیم کی یہ سب فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, اور یہ انہوں نے پارلیمانی روایات سے اتنا گھٹیا پن انہوں نے دکھایا ہے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. یہ میٹنگ جو ہے اس میں یہ اسپیکرز ہاؤس میں ہوئی ہے. اسپیکر ہاؤس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے ساتھ 1-2 آدمی اور تھے. پی ایم ایل این کی طرف سے میں تھا, خواجہ آصف صاحب تھے, پیپلز پارٹی کی طرف سے شہری رحمان تھی اور فاروق نائک تھے. وہاں پہ جو بات ہوئی, جس طرح سے بات ہوئی, جو باتوں انہوں نے کی, اب دیکھیں ان باتوں کو وہاں سے اٹھا کے یک طرفہ طور پہ انہوں نے اس سارے معاملے کو اس طرح سے جو ہے یعنی اس میں گند کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ 34 نہیں, یہ 38 کی 38 تھیں.